میں سمجھتا ہوں کہ زرعی بینک کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں زمیندار کے لیے. اب کیونکہ اس کو بنا دیا گیا زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، اب وہ کہتا ہے پہلے گورنمنٹ اس کو دیتی تھی، اب وہ کہتے ہیں خود ہی ان سے ڈپازٹ لیں اور اس کے بعد دیں. اب اس کا حال اتنا اچھا نہیں ہے. میں آپ کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بہت سارے سیاستدانوں نے قرضہ لیا اور انہوں نے وہ قرضہ واپس نہیں کیا. میں نے مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ لیا ہے، اس کو کنسٹرکشن کی ہے، اس میں غریب لوگوں امیر لوگوں سب کے لیے جو میت کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان کو گراج میں ڈال دیتے ہیں نہانے کے لیے. ہم نے ایک بہترین رومز بنایا ہے، اس میں ایک بیڈ سا بنایا ہے جس کے اوپر میت کو رکھ کے غسل دیا جائے گا. اگر عورتیں ہیں تو پروفیشن عورتیں آ کے دیں گی، مرد ہے تو پروفیشن لوگ آ کے بندہ دیں گا. اور اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ ہماری جو ایمبولینس ہے وہ گھر جائے گی، میت کو لے کر آئے گی، ان کے ساتھ اس کے عزیز جو بھی آنا چاہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. غسل کر کے ہم ان کو واپس چھوڑنے جائیں جس پہ کوئی چارجز نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیرہ کے ساتھ میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین، پاکستان کو قدرت نے بے پناہ فیسلٹیز سے نوازا ہے. یہ دنیا کا زرخیز ترین ملک ہے جہاں 4 قدرتی موسم اور اس کا چپا چپا زرخیز ہے. کہیں بھی اناج اگانا چاہیں تو اگتا ہے. پاکستان کو 4 موسموں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہ انتہائی خوبصورت دل افزا مقام ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے. پاکستان میں کیا زرعی پوٹینشیل ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زرعی ترقیاتی بینک کے سابق ڈائریکٹر جناب فیصل جاوید صاحب. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایگریکلچر پوٹینشیل کیا ہے. السلام علیکم جناب فیصل جاوید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک عرصہ زرعی ترقیاتی بینک میں گزارا، آپ کے ہاتھوں سے اربوں روپے لوگوں کو زراعت کے فروغ کے لیے بانٹے گئے. کیا ان کا رزلٹ پازیٹیو آیا آپ کو؟ کیا جو پاکستان کہتے ہیں کہ ایگریکلچرسٹ ملک کنٹری ہے، لیکن پاکستان کے ایگریکلچر میں ابھی تک فروغ نہیں آیا، آج بھی کسان پریشان ہے اور ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر کیجیے. شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے چینل میں مجھے اس کے بارے میں ایگریکلچر کے بارے میں بتانے کا ایک موقع دیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے خلا ہیں اور اس میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور انہوں نے ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو بھی پروموٹ کیا. یہ وقت اس وقت تھا جب عبدالرحمن نشتر صاحب کے بیٹے جمیل نشتر صاحب چیئرمین اے ڈی بی پی 1979-80 میں مقرر کیے گئے. تو انہوں نے اس میں بہت کام کیا، لوگوں کو بہت فیسلٹی دی، ایگریکلچر کو بہت فیسلٹی دی، نئی نئی اسکیمیں جاری کیں، ایم سی او موبائل کریڈٹ آفیسر بنائے جو گاؤں میں جاتے تھے لوگوں کے پاس. پہلے ان کو آنا پڑتا تھا، اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ 79 سے 86 کی بات میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہمارے جو موبائل کریڈٹ آفیسر تھے وہاں جاتے تھے اور وہ لوگوں سے خود پوچھتے تھے کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ مکمل ہیلپ کرتے تھے. اور ان کو جو پہلے آ کے لائنوں میں لگتے تھے آ کے لینے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ بہت بڑی چینج تھی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک پہ. اسی طرح نشتر صاحب نے کہا کہ صرف زراعت کو نہ کریں، ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو بھی پروموٹ کریں. اس میں انہوں نے ملک کو، جوسز کو، پھر فصلیں کاٹنے والے کمبائن ہارویسٹر پہ بڑا لون دیا. اور ٹریکٹر کا تو وہ دے ہی رہے تھے پہلے بھی، لیکن یہ کمبائن ہارویسٹر ایک نئی پروڈکٹ تھی، پاکستان میں انٹروڈکشن تھی 1984 میں. اس میں جان ڈیئر تھا، نیو ہالینڈ تھا، پھر فیٹ تھا، یہ ان کی کمپٹیشن تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ جو زمیندار فصلیں کاٹتا تھا
اور بڑا ٹائم لگاتا تھا، یہ ان مشینوں نے فصلوں کو ایک دن میں 80 ایکڑ تک جو تھے نا وہ کاٹ کے اور اس کا دانہ جو ہے نا وہ سیف کر لیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب تھا جمیل نشر صاحب کا، اور اس میں زرعی ترقیاتی بینک کا نام دوسرے بینک کہتے تھے یار یہ زرعی ترقی بینک کیا کر رہا ہے۔ پھر ملک میں انہوں نے ملک پلانٹ لگائے، جوس پلانٹ لگائے، پھر یہ پارٹس کے جیسے راوی آٹوز ہے، اس طرح وہ پارٹس بناتا تھا، ٹریکٹرز کے پارٹس بناتا تھا، اور بھی بہت ساری ایگریکلچر اکوپمنٹ بناتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگریکلچر کا کیا فائدہ ہوا۔ اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے انہوں نے نئی چیزوں پہ کام نہیں کیا، ورنہ اے ڈی بی پی ایک واحد ادارہ تھا جس نے ایگریکلچر میں بہت کام کیا۔ زرعی یونیورسٹی میں تو جب غلام رسول صاحب تھے وہاں کے چیئرمین تو اس وقت تو بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ وہاں بہت سارے جو ایم سی اوز جن کو آپ کہتے ہیں موبائل کریڈٹ آفیسرز وہ زرعی ترقیاتی بینک کو ملے، وہاں سے پڑھ کے وہاں کے فارغ التحصیل لوگوں کو وہاں جاب ملی۔ نشتر صاحب کی وفات 86 میں ہو گئی۔ انہوں نے آگے بہت پروگرام بنائے تھے لیکن انفارچونیٹلی ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے ایک سینئر ڈائریکٹر تھے رانا شبیر صاحب جو فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے، وہ سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے ان کو چیئرمین بنا لیا گیا۔ اس وقت یہ محمد خان جنیجو صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ان کو بنا دیا چیئرمین۔ انہوں نے وہ پالیسی جاری رکھی لیکن نشتر صاحب کی ایک اپنی سوچ تھی۔ فیصل صاحب کہا جاتا ہے کہ سیاستدانوں نے زرعی ترقیاتی بینک سے بہت سارے قرضہ جات لیے اور پھر بعد میں واپس ہی نہیں کیے، اور نہ ہی کوئی ایگریکلچر کے فروغ کے لیے وہ کام کیا۔ اس کا سچائی سے کیا تعلق ہے؟ ایسا ہی ہے کیا؟ سیاستدانوں نے بھی اس میں شیئر کیا ہے، اس میں میں آپ کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بہت سارے سیاستدانوں نے قرضہ لیا اور انہوں نے وہ قرضہ واپس نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے بینک جو ہے نا مشکل میں بھی رہا ہے۔ لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ زرعی بینک کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں زمیندار کے لیے۔ اب کیونکہ اس کو بنا دیا گیا زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، اب وہ کہتا ہے پہلے گورنمنٹ اس کو دیتی تھی، اب وہ کہتی ہے خود ہی ان سے ڈپازٹ لیں اور اس کے بعد دیں۔ اب اس کا حال اتنا اچھا نہیں ہے، اور اب نئی جو پی آئی کو پرائیویٹائز کیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کو بھی ہم نے لمیٹڈ کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ اچھا اس کے لیے پرائیویٹائز کمیشن نے ٹی وی پہ آ کے بتا دی ہے۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو فیسلٹی دیتی رہی ہے اے ڈی بی پی کے نام سے وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت گیا جب ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک بہترین بینک ہوتا تھا، تمام بینک اس کو دیکھتے تھے کہ یار یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ان کا پروفٹ، ان کا سٹائل لوننگ کا وہ بہت زبردست تھا۔ فیصل صاحب آپ نے زرعی ترقیاتی بینک میں بہت خوبصورت وقت گزارا، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بڑی پیاری مسجد آپ نے بنائی جس کے آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ ابھی جو سننے میں آیا کہ وہاں پہ آپ نے ایسے غسل خانے بنائے ہیں، اس طرح کی ایک فیسلٹی دی ہے کہ اگر علاقے کے لوگوں میں کہیں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو وہاں مردے کو غسل دیا جائے گا، اس کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیا جائے گا، اور تدفین تک اس کو لک آفٹر کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ اصل میں جب میں نے یہ بینک کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد بہت سارے کام کیے، لیکن اس میں سکسیس اس لیے نہ ہوئی کہ ملک میں رشوت یہ وہ میں اس سے بھاگتا تھا۔ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا تو انہوں نے بلال مسجد راوی بلاک میں مجھے اس کا بنا دیا کوآرڈینیٹر کہ اس کو آپ آگے لے کر جائیں۔ میں نے اس پہ 16 سال سے 2009 سے اس کا جو تھا نا میرے پاس سارا چارج تھا، اور میں نے اس کو اتنا چینج کر دیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے میں نے مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ لیا ہے، اس کو کنسٹرکشن کی ہے۔ اس میں غریب لوگوں، امیر لوگوں سب کے لیے جو میت کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ان کو گراج میں ڈال دیتے ہیں نہانے کے لیے، ہم نے ایک بہترین رومز بنایا ہے، اس میں ایک بیڈ سا بنایا ہے جس کے اوپر میت کو رکھ کے غسل دیا جائے گا۔ اگر عورتیں ہیں تو پروفیشن عورتیں آ کے دیں گی، مرد ہے تو پروفیشن لوگ آ کے بندہ دیں گا۔ اور اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ ہماری جو ایمبولینس ہے وہ گھر جائے گی، میت کو لے کر آئے گی، ان کے ساتھ اس کے عزیز جو بھی آنا چاہے وہ بھی آ سکتے ہیں، غسل کر کے ہم ان کو واپس چھوڑنے جائیں، جس پہ کوئی چارجز نہیں ہوں گے، وہ اپنی خوشی سے جو چاہے۔
اور ایک اور اس میں دے رہے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اگر وہ دفنا نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا حج ہے، وہ کہتا ہے یہ مر گیا تو میں اس کو کیسے دفناؤں، تو ہم نے اس کو کہا تمہیں کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ادارہ اس کو غسل بھی دے گا، جنازہ بھی کرائے گا اور اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے پیسے بھی دے گا، وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں میڈیکل کے لیے فری ڈسپینسری بنا رہے ہیں، رشتوں کے لیے ہم ایک سیل بنا رہے ہیں جہاں آپ صرف ڈیٹا لے سکتے ہیں، آپ نے دیکھنا خود ہے کہ وہ آپ کے سوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں کے لیے راشن کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور ہماری مسجد اس علاقے میں واحد مسجد ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں کہ جہاں آخری 10 دن جو اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کو ہم خود کھانا دیتے ہیں۔ مسجد کے جو لوگ ہیں جو اس کو سپانسر کرتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں، اور 10 دن ان کو بہترین عالی شان کھانا ملتا ہے اور گھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہم نے نیا جو پروجیکٹ بنایا ہے اس میں لیڈیز اور بچیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس پہ مدر اگر دین سیکھتی ہوگی تو اس کے جولی میں جو بچہ ہے وہ دین کے مطابق چلے گا۔ فیصل صاحب، اتنے بڑے پروجیکٹ کرنے میں آپ کو فنڈز کہاں سے میسر آتے ہیں؟ یہ کیا اس میں دشواری نہیں ہوتی؟ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ فنڈز کا اہتمام کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، میرا بیٹا 2 بیٹے ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، ان میں نے ہمیں بہت ساری سپورٹ کی ہے، کروڑوں روپیہ دی ہے۔ اس کے علاوہ میرے دبئی میں دوست ہیں، انہوں نے فنانس کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں میرے دوست ہیں، انہوں نے فنانس کیا ہے، اور باقی لوکل لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 7-8 کروڑ روپیہ سال میں اکٹھا کرنا اور بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ لوگوں کو چاہے امیر ہے غریب ہے سب کو ایک بہترین فیسلٹیز ملے گی، اور ماحول آپ دیکھیں تو خوبصورت ہے۔ مسجد کے ہر چیز جو ہے نا، صفائی کا انتظام زبردست ہے، کولنگ کا انتظام زبردست ہے، اوپر ہم نے سولر بھی لگایا ہے جو اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ مسجد یہ لوگوں کا ایک مرکز بنے گی، اور لوگ اس کو آ کے دیکھا کریں گے، اور پھر اپنی مسجدوں میں بھی اللہ کرے کہ وہ بھی اس طرح کا کام کریں۔ جی ابراہیم، آپ فیصل صاحب کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بڑے بھائی نے تو بہت سپورٹ کیا مسجد کو اور کروڑوں روپے دیے، تو آپ اس ضمن میں کیا سینٹیمنٹس رکھتے ہیں؟ میرے والد صاحب کی کافی اچھی تربیت ہے، اور میرے بڑے بھائی نے کافی زیادہ سپورٹ کیا مسجد کو بنانے میں، اور کافی زیادہ کروڑ روپیہ دیا انہوں نے۔ ظاہر ہے پرورش کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی بڑا ہو کے جو ہے نا، میں اللہ توفیق دے مجھے بھی، میں بھی اس چیز کا حصہ بنوں اور میں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلوں۔ جی ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر زرعی ترقیاتی بینک جناب فیصل جاوید کی گفتگو سنی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک اپنے علاقے میں ایسی مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مسجد تو پہلے آلریڈی تعمیر ہے اور اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، جہاں پہ علاقے کو اس کو ٹھنڈی مسجد کہا جاتا ہے، اس میں تمام ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں اوپر نیچے سب، اور وہاں اس کو ایکسپینڈ کیا تو وہاں اب علاقے میں وفات پانے والے لوگوں کے لیے غسل کا اہتمام بھی ہوگا۔ انہیں گھر سے ایمبولینس پک کرے گی، غسل دے گی، اور پھر ان کو گھر چھوڑے گی، گھر والے اس کا آخری دیدار کریں گے، اور پھر وہ اس کی تدفین کے لیے بھی پورا اس کے ساتھ جائیں گے، اور ان کو تدفین کرنے میں بھی ان کا اپنا جو ان کے ایکسپینڈیچر ہے وہ مینٹین کریں گے۔ یہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یقیناً آپ نے یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ کسی علاقے میں اس طرح کی فیسلٹی ہو۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان نذیر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔